میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وید تھا، نہ رامائن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب اس کو آپ لوگ کا اسٹریم دیکھے، ہم اس کو سمجھے، پھر ہم کو لگا کہ نہیں، آپ لوگ جو ریفرنس دے رہے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہے، ہم خود خرید کے لاتے۔ تو انفیکٹ ہم خود جو ہے رامائن خرید کے لائے، وید خرید کے لائے، اور اس چیز کو پڑھے اور جو آپ ریفرنس دیے وہ سب کو دیکھے، تو ہم کا احساس ہوا ہم کو کہ مطلب آپ لوگوں نے جو ہے میری آنکھیں کھول دی۔ اتنا بڑا جو ہے میرے لیے جو ہے آپ نے کام کیا، اور تمام جو الحمدللہ۔ ہندو ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے میں بہت زیادہ آبھار ہوں۔ اور آپ مطلب کہ میں کیا بولوں، آپ نے جو ہے مجھے سچائی کے راستے پہ لانے کے لیے اتنا بڑا یوگدان دیا۔ تو اور آج جو یہ لوگ مل کر جو ہے جس آیت کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج اسی آیت کو لے کر آج ہم جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ لوگوں اکبر، اللہ کو اس اکبر۔ طرح مطلب ایکس سناتنی سسٹر ہمارے ساتھ دوبارہ جڑی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ جی سسٹر۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ دیدی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی جی بالکل۔ آج ہم یہ اسٹریم جوائن کیے ہیں مطلب بہت کچھ سوچ سمجھ کے، اور آج ہم جو ہے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی واقعی دیدی؟ جی بالکل، دیدی کیونکہ مجھے میں یاد، نے یہ ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، میں نے الحمدللہ۔ بہت ریسرچ کیا، اور مجھے اب جا کر یہ لگا کہ نہیں، یہی صحیح دھرم ہے اور سچا دھرم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی دھرم نہیں ہے اس کے مقابلے، اور سارے اللہ اکبر، دھرم میں ملاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیدی مجھے یاد ہے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے سناتن دھرم کو تو تیاگ دیا، مگر میں اسلام کو تب تک سویکار نہیں کروں گی جب تک میں ریسرچ نہیں کر لیتی۔ یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل۔ تو ابھی اسپشٹ روپ سے آپ کی سنتشٹی ہو گئی ہے کہ آپ سویکار کرنا چاہتی ہیں دیدی؟ جی، اور یہ مطلب ایمان لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے مطلب بہت کچھ ہم دیکھے، سوچے، قرآن پڑھے اور ریسرچ کیے۔ کلمہ پڑھنے کا میرا بہت سارا ریزن ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا ریزن ہے قرآن کی ایک آیت جو ہم پڑھے تو ہم دنگ رہ گئے، اور جب اس چیز کو سمجھے تو ہم کو ایسا لگا کہ مطلب قرآن کیا بات کہتا ہے، ایک ایک چیز۔ اور یہ چیز ہم کو پتا ہے، یہ چیز ہم کو ملا مطلب 2 گدھے کا ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہے اس چیز کو، قرآن کو، اور یہ دکھا کر اس طرح سے بدنام کر رہا تھا کہ ارے دیکھو قرآن میں تو یہ غلط ہے، یہ چیز یہ ہے۔ اور جب ہم اس کو ریسرچ کیے اور پھر جب اس کو پڑھے، تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو صاف صاف لکھا ہے قرآن میں، لیکن یہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور یہ جو ہے جو بھی ایکس مسلم ہے وہ جو ہے گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو ہم جب وہ آیت کو پڑھے اور اس کو سمجھے تو دکھا کہ مطلب قرآن میں تو یہ چیز صاف صاف ہے، لیکن ان لوگوں کو دکھ نہیں رہا ہے یہ چیز۔ جی، تو قرآن کا جو ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، یہ آپ نکالے، ہم یہ چیز کو پڑھ کر اور جو ہے بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں، جو چیز ہم فیل کی اور سمجھیں۔ جی، گنتی کے کچھ دنوں کے لیے اس پر بھی تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں سنکھیا پوری کر لے، اور جن بیمار اور مسافروں کو اس کی محتاجوں کو کھلانے کی سامرتھیہ ہو، ان کے ذمے بدلے میں ایک محتاج کا کھانا ہے۔ پھر جو اپنی خوشی سے کچھ اور نیکی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے ادھک اتم ہے، یدی تم جانو۔ اس میں دیکھیے، اس میں 2 چیز کو جو ہے ملا کر مطلب یہ ملا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے الگ الگ لوگ جو ہے کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ پہلے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیمار ہے اور سفر میں ہے وہ جو ہے روزہ کو نہ رکھیں، اور جو ہے الگ جب دن ہے، جب آپ صحت مند ہے تب روزہ رکھیں۔ دوسرا چیز یہاں پہ ایک اور ہے کہ اگر آپ سامرتھیہ ہیں تو جو ہے لیکن آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں
تو اس کے بدلے میں آپ محتاج کو کھانا کھلائیں۔ اس طرح سے جو ہے 2 الگ-الگ کر کے بتایا جا رہا تھا، اور جو ہے یہ بھی بولا گیا کہ اگر آپ جو ہے سامرتھیہ ہیں لیکن آپ جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلا دیجیے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا۔ لیکن جب اس قرآن کی پورے آیت کو جب پڑھے ہم، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس میں تو دونوں الگ-الگ بات نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ملا کر قرآن میں ہاں بات ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو، اس آیت کو پڑھے، ایک بار نہیں بہت بار پڑھے، تب ہم کو یہ چیز سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ خود اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان یہ ایسے ہے، قرآن میں یہ ہے، یہاں غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج ہم جو ہے پہلے سناتنی تھے، پھر سناتن دھرم کو چھوڑے، اور آج یہ لوگ مل کر جو ہے جس آیت کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج اسی آیت کو لے کر آج ہم جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ لوگوں اکبر، اللہ اس اکبر۔ طرح ہم اگر یہ سوچ سکتے ہیں تو سامنے والا بندہ بھی سوچ سکتا ہے، میرا اگر اتنا دماغ جا سکتا ہے تو اس کا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے اس بات کو۔ کیا بات ہے دیدی، یہ نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کوئلے کی کان سے ہیرا تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کوئلے کی کان میں اپنا منہ کالا کرواتے ہیں، ہاتھ کالا کرواتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں پاتے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا دیدی، یہ تو جی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی وہ جو آپ کی ایک یہ سمجھیں کہ آتما جو شدھ ہے، پوتر ہے، اور یہ سمجھیں کہ صاف ہے، الحمدللہ اس نے چیزوں کو سمجھا، ان کو 2+2=4 کی طرح چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ اچھا، سناتن دھرم کو تیاگنے کی بھی وجہ آپ نے کئی بار بتا چکی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے شروع میں ایکس سناتنی اسی لیے لگایا تھا۔ پہلے آپ سناتنی سسٹر، مجھے یاد ہے آج بھی، پہلے آپ کٹر سناتنی سے آتی تھیں، پھر آپ سناتنی جی سسٹر سے آئیں، پھر آپ ایکس سناتنی سسٹر ہوئیں۔ اب مجھے خوشی یہ ہے کہ مجھے اس وقت پتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اسلام تب قبول کریں گی جب آپ پوری جانکاری سے سنتشٹ ہو جائیں گی کہ ہاں میں ایزی ہوں۔ ظاہری بات ہے، میں آپ کو ایک چیز یہاں دیدی بتانا چاہتا ہوں، سوال جو ہے نا انسان کے وہ رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ ہوں گے نا تو کچھ سوال ایسے ہیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان سوالوں کا ساتھ رہنا اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جواب مل جاتے ہیں۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی اصل ریسرچ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اسلام ایکسیپٹ کیا، نو ایوری تھنگ از ڈن، اور بس فل سٹاپ ہے، اور بس اب جو بھی ہے اسی کو لے کر چلنا ہے۔ نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہی اسلام آپ کو، اسلام کی دیکھیں پہلی وحی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آتی ہے وہ آتی ہے اقرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو۔ اسلام نے ہمیشہ اس چیز کو آنر کیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اسٹڈی کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ جی دیدی، آپ سویکار کرنا چاہتی ہیں اسلام؟ جی جی بالکل۔ میں آپ سے پہلے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سوئم اپنی اچھا سے اسلام سویکار کر رہی ہیں؟ جی، اور پورا ثبوت، پروف، ریسرچ سب کچھ کر کے دیکھ کے اس کے بعد ہم یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی دھوکہ کہیں سے بھی آپ کے لیے تو نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں عربی کے اندر بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر ہم ہندی کے اندر بھی اس کا انواد جو ہے وہ رکھ لیں گے، تاکہ یہ جتنے سننے والے لوگ ہیں اور جہاں تک یہ آواز پہنچے گی وہ سب قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دیں کہ اس دیدی نے سوئم اپنی اچھا سے ستیہ کو سویکار کیا، اور پھر یہ شپت لی کہ اپنے جیون کو اسلام دھرم کے کرتووں کے انوسار ان کا پالن کرتے ہوئے یہ اپنی مرتیو تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرشٹ رکھے، اپنی مرتیو تک اس دھرم کا پالن کریں گے انشاءاللہ۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں ریپیٹ کروں گا، آپ نے اپنے لیے یہ جملہ بولنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ
کہ کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد کہ محمد اللہ کے بندے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، ان کے لیے دعا خیر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ جی، تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ دیدی کا ایک لائیو سٹریمز کا ایک پورا سفر ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی زندگی سے بڑا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ گزارتی تھیں، ہم سے پرشن پوچھتی تھیں، ہم سے سوال کرتی تھیں، اور اس کے بعد اس پر چرچا ہوتی تھی، اور دیدی پھر ریسرچ کر رہی تھیں الحمدللہ، اور آج فائنلی الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیدی نے اسلام دھرم کو سوئم اپنی اچھا سے لائیو سب کے سامنے سویکار کیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں، آشا کرتا ہوں کہ دیدی اپنی زندگی کو اسی کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گی۔ چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں منشیہ سے ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے دل کے اندر پورے ایمان کے ساتھ اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ اور پریاس کے ساتھ جیون گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گی۔ آخر میں ہم جتنے بھی سناتنی ہندو ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ سچائی یہی ہے۔ ہم اتنا زیادہ ریسرچ کر کے سمجھ کر ہر جگہ دیکھ کر پھر ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک ہندو دھرم سے آئے ہیں اسٹارٹنگ سے، اور کہ ان لوگ کے لیے ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، عامر حق مسلمان ہے، پھر اور بھی جتنے لوگ ہیں، مفتی یاسر ندیم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، پھر علینا سسٹر وہ مسلمان ہیں، اور تمام جتنے ہیں سب مسلمان ہیں، لیکن ہم ایک سناتنی ہیں۔ ان لوگ کو لگ سکتا ہے جو ہندو ہیں ان کو لگے گا کہ یہ مسلمان ہے اسی لیے ہمارے دھرم گرنتھ کا وروଧ کر رہا ہے، اور جو ہے اپنے دھرم کا جو ہے بول رہا ہے کہ میرا دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہم ایک جو ہے ہندو فیملی سے آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جتنا بھی ہندو دھرم ہے وہ سب میں غلطی ہی ہے، اور صرف ایک اسلام ایسا دھرم ہے اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کہ ہم کو ایک غلطی کیا کچھ بھی کہ اس میں فالٹ نظر نہیں آیا، اور ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک ویکتی کے لیے ایکوالٹی ہے اس میں، یعنی کوئی ایک رائٹر اگر کوئی بک لکھتا ہے تو وہ اس کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ یہ وہ اپنے جو ہے پہلے سے جو انومان لگایا ہوا ہے وہ اس میں جھلکتا ہے، لیکن قرآن میں ہر ایک کے لیے ایکوالٹی ہے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، اور بھی جو ہے ہم کتاب پڑھیں، وید میں ایک ایشور بات دیکھنے کو ملا، حالانکہ وید میں پوری طرح سے ہم کو صحیح نہیں ملا اس میں بھی، کیونکہ اس میں جو ہے بہت کچھ جو ہے غلط بھی دیکھنے کو ملا، اور جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وید میں کہا گیا ہے کہ نیچرل چیزوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اور جو نیچرل چیزوں کی پوجا کرتا ہے وہ گھور اندھکار میں نرک میں جائے گا، اور جو ہے ایشور کی کوئی پرتیما مورتی نہیں ہے، یہ بھی وید میں ہے، لیکن وید کو جو ہے پوری طرح سے صحیح نہیں مان سکتے، کیونکہ وید میں بہت سارا فالٹ بھی ہم کو دیکھنے کو ملا جب ہم وید کو پڑھیں۔ پھر جو ہے یہ پوجا جو ہوتا ہے، جو اگر پنڈتوں سے کہا جائے کہ مورتی پوجا تو غلط ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتاب میں غلط لکھا ہے، وہ کہیں گے کہ کتاب میں صحیح ہے، مورتی پوجا غلط ہی ہے، لیکن جو ہے ہم اس مورتی کے ذریعے اس ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بات تو وہی ہو گیا، لیکن واستوکتا ہم دیکھیں گے تو مورتی کی تو پوجا ہو رہی ہے، بس ایک آئیڈیالوجی لوگوں کے بیچ میں فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، مورتی کے ذریعے تم ایشور کی پوجا کر رہے ہو، لیکن پوجا کس کی کر رہے ہو؟ مورتی ہی کی نہ کر رہے ہو، اتنا چھوٹا سینس نہیں لگا سکتے تم، تو پھر کیا ہندو اور کیا سناتنی ہو تم؟ یہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں یہ کہیں سے بھی پوجنے لائق نہیں ہے، ہم کو یہ لگتا ہے، اور ہم لاسٹ میں یہ میسج دینا چاہیں گے جتنے بھی ہندو ہیں اور سناتنی ہیں ان کو، کہ دیکھو
یہ سچائی اور ستیہ کے راستے میں آ جاؤ، کیونکہ اگر تم جو ہے جھوٹ کی پوجا کرو گے تو کبھی بھی تم کو سورگ کی پراپتی نہیں ہوگی۔ اگر تم مورتی پوجا کرو گے تو وہ مورتی کبھی بھی تم کو اچھائی کے راستے میں، کبھی بھی جو ہے سورگ کے راستے میں نہیں لے جائے گا۔ تم کو اگر جو ہے سچائی کے پتھ پر چلنا ہے، صحیح کو ماننا ہے، تو تم کو جو ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ نے مطلب کہ آپ لوگوں نے جو ہے اتنا کچھ بتا دیا، جو ہندو، جو سناتنی، انفیکٹ ہم اس کو جو ہے نہیں پڑھے تھے، کبھی کبھی جانے نہیں تھے، کبھی مطلب ہو گیا پیدا لے لیے ہندو دھرم میں، لیکن اس کو پڑھنا اور سمجھنا یہ سب کچھ نہیں۔ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وید تھا، نہ رامائن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب اس کو آپ لوگ کا اسٹریم دیکھے، ہم اس کو سمجھے، پھر ہم کو لگا کہ نہیں، آپ لوگ جو ریفرنس دے رہے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہے، ہم خود خرید کے لاتے ہیں۔ تو انفیکٹ ہم خود جو ہے رامائن خرید کے لائے، وید خرید کے لائے، اور اس چیز کو پڑھے، اور جو آپ ریفرنس دیے وہ سب کو دیکھے، تو ہم کا احساس ہوا ہم کو کہ مطلب آپ لوگوں نے جو ہے میری آنکھیں کھول دی۔ اتنا بڑا جو ہے میرے لیے جو ہے آپ نے کام کیا، اور تمام جو الحمدللہ۔ ہندو ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے میں بہت زیادہ آبھار ہوں۔ اور آپ مطلب کہ میں کیا بولوں، آپ نے جو ہے مجھے سچائی کے راستے پہ لانے کے لیے اتنا بڑا یوگدان دیا۔ اسلام دھرم قبول کر کے ہم بہت زیادہ سکون مل رہا ہے ہم کو، بہت زیادہ، دیدی کیونکہ ہم اس نے کے کچھ بھی علاوہ نہیں کوئی کیا، بھی ڈھنگ سکتا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے یہ جو آپ پر ہوا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو اسلام کو سویکار کیا ہے یہ آپ کا ہم پر، یہ سمجھ لیں کہ ایک میرے لیے پرسنلی، میں اپنی بات ہی کر دوں، باقیوں کے اوپر بھی جو ہماری ٹیم میں ہیں، جن کے پروگرامز آپ سنتی رہیں، جوائن ہوتی رہیں، یہ آپ سب کا ہمارے لیے بہت بڑا، یہ سمجھ لیں کہ ایک فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ آپ کو یہ محسوس ہوا۔ تو ہم کل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس چیز کو رکھ پائیں گے کہ ایک دیدی تھیں، سچی تھیں، جانکاری لینا چاہتی تھیں، کھوج رہی تھیں، اپنی زندگی کو سیریس لیا، اس کو مذاق، کھیل تماشا نہیں بنایا۔ تو ہم تو کچھ بھی دیدی کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ اس چیز کی خوشی ضرور ہوتی ہے کہ جب آپ جیسی بہنیں یا آپ جیسے بھائی، جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جب وہ سچ کو سویکار کرتے ہیں، اسلام کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ حالانکہ اس دور کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، خاص طور پر جو انڈیا کے اندر ابھی دیکھیں پیچھے سرویز آئے ہیں باقاعدہ، انہوں نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کے جتنا زیادہ کنٹینٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ انڈیا سے 53% ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ پرتیشت جو ہیٹ پھیل رہا ہے اسلام کے لیے وہ انڈیا سے انفارچونیٹلی اٹھ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی دکھ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے طور پر پھیلا ہے، اسلام کو آپ اپنی طرف سے چیلنج کر رہے ہو۔ اس ماحول کے اندر اگر کوئی دیدی یا کوئی بھائی اسلام کو سویکار کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سیکریفائس ہے اپنی زندگی کے اندر، جو وہ سچ کو قبول کرنے کے لیے الحمدللہ کرتے ہیں۔ جی، اور جتنے بھی مطلب ایکس مسلم جو ہیں وہ ہیٹ پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پورا پلانٹیڈ ہیں، اور جو ہے پورا جو ہے جان بوجھ کے جو ہے پیسہ لے کر اور یہ جو ہے ہیٹ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ جو ہے یہ لوگ سپر چیٹ چلاتے ہیں، سپر چیٹ میں آتا ہے ان کو پیسہ، تو اس سے یہ لوگ جو ہے کما رہے ہیں، کیونکہ ان کو اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کا آبادی جو ہے وہ 80% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کو جو ہے مورکھ بنانا بڑا آسان ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہندو جو ہے مطلب ایکس مسلم بن کر جو ہے اس طرح سے جو ہے ہیٹ پھیلاتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جبکہ یہ جو ہے پورا ڈیفائن نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی یہاں پہ ہم پھنسنے والے ہیں، تو یہ آدھا ہی جو ہے آیت دکھاتے ہیں اور آدھا آیت کو چھپا دیتے ہیں، لیکن جو ریسرچ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، تو اس کو پتا رہتا ہے کہ اس کے آگے والا آیت میں یہ پورا کنفرم تھا، لیکن وہ جو ہے اس کو چھپا دیتا ہے، اور ان کو ملتا ہے سپر چیٹ۔ سپر چیٹ سے یہ جو ہے کما رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے پاگل ہوئے ہیں کہ ارے یہ تو جو ہے کیونکہ یہ لوگ کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ اگر تم جو ہے مسلمان کے خلاف رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ، تم میرے سپورٹر ہو گئے۔ اس سمے پر سوشل میڈیا کے اوپر ہندو کی پہچان پتہ کیا ہو گئی ہے کہ جینون سناتنی کون ہے جو اسلام کو گالی دے؟ دیکھ لو، آپ جا کے چیک کر لو۔
اگر کوئی سناتنی آ کر کہے گا نا یار کیوں مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہے ہو, کیوں بلاسفیمیاں کر رہے ہو, عزت کے ساتھ مل کر رہو, یہ وشواس ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر. اتنا مائنڈ برین واش ہو گیا کہ اپنے ہی بندے کو کہہ دیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اور جیسے ہی کوئی آ کر ان کو کہے گا کہ جناب اسلام کو گالی دے دی فلانا کر دی, کہیں گے ہاں یہ ہے جنون سناتنی, یہ وہ کوڑ کباڑ ہے جو ہم نے اتنی محنت سے تیار کیا کہ اسلام کے پرتی کرودھ رکھو تب ہم مانیں گے تم سناتنی. یہ اس لیول پر انفارچونیٹلی ہم لوگ آ چکے ہوئے ہیں. آپ نے سناتن کی پہچان گالی گلوچ اور نفرت رکھ دیا. یار یہ وہ سناتن دھرم تھا جس کے بارے میں ہمیں یہ لیکچر اور بھاشن اور پروچن دیا جاتا تھا کہ سناتن دھرم کے لکشن کے اندر ہے اکرودت ہونا, کرودھ نہیں کرنا آپ نے, یہ سناتن دھرم کے لکشن مانے جاتے تھے. آپ نے کیا کیا سناتن دھرم کے ساتھ یار؟ آپ نے سناتنی کی پہچان ہی نفرت کر دی ہے, سناتن کی پہچان ہی گالی کر دی ہے, سناتن کی پہچان ہی کٹرتا کر دی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ نفرت کا پرینام یہ ہونا تھا کہ آپ لوگ اپنی ہی لٹیا ڈبو دو.